اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہم صلی علی محمد والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من أتى بالذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة أجر كريم إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللهم صل على محمد وعلى محمد واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لتغني أني شفاعتهم شيء ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيتهم لهم الأرض الميتة فأحيينا أخرجنا منها فحبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى قال أرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا
يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أنزل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فإنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا قوله على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يا أيها الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک سورہ فاتحہ جناب میر ہاشم علی خان ابن میر عنایت علی خان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد قل هو الله احد بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد کون سارنج تھا جوش سے اٹھایا نہ گیا پر کوئی شکوہ زباں پر کبھی لایا نہ گیا پر کوئی شکوہ زباں پر کبھی لایا چاہ بن کے دیکھے ناپید زخمی جگر چاہ بن کے دیکھے ناپید زخمی جگر
سے ابلا کے چھپایا نہ گیا، خون اس جوش سے ابلا کے چھپایا نہ گیا، بولی لاش اکبر کی بلائیں لے کے، بولی لاش اکبر کی بلائیں لے کے، تم کو نوشاہ میرے لال بنایا نہ گیا، تم کو نوشاہ میرے لال بنایا نہ گیا، ٹکڑے ٹکڑے تھا بدن فیخ تھا پارا پارا، شاہ سے لاش عباس اٹھایا نہ گیا، شاہ سے لاش عباس اٹھایا نہ گیا، پوچھا جب بانوں نے کیا ہو گیا میرا صغیر، شکست جھک گیا کچھ منہ سے سنایا نہ گیا، شکست جھک گیا کچھ منہ سے سنایا نہ گیا، جس طرح سید سجاد کو پہنچی ایذا، کوئی بیمار کو اس طرح ستایا نہ گیا، کوئی بیمار کو اس طرح ستایا نہ گیا،
قتل کیا نہر پر سخائے حرام کو بھائی کا دیا داغ شہنشاہ امام کو پانی نہ دیا پیاس میں اس بحر کرم کو تھا شور کے اب خواب کی دکھانے تھا شور کے اب خواب کی دکھانے غازی کو جگر بندے ید اللہ کو مارا عباس کو کیا خط کیا جا کمار عباس کو کیا خط کیا جا کمار شہدی کا یہ تھا حال تراسوں سے ہوتا تھا رومال پر رومال فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس سے خوش غبال دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا بسر ہوگی نائقان ہماری عباس کے ماتم میں گئی جان عباس کے ماتم میں گئی جان بے کس ہوئے اب کوئی نہیں ہمدم پائیں گے کہاں ایسا وفادار برادر برائے کہیں یار دوئے سبت پیامبر جلدی میری گردن بجلے جلدی میری گردن بجلے دشمن پا بھی عالم تنہائی مزا خاک جب آئینا یہ کہہ کے تڑپنے لگے سلطان دو عالم برپا تھا جب خیمہ شبیر میں ماتم چلاتی تھی زینب کے جگر پھٹتا ہے اس دم بھائی کے علم میں جنگے شہر بھائی کے علم میں جنگے شہر اندھیر جہاں ہے جو علمدار نہیں ہے کوئی میرے مددگار نہیں ہے سمجھا کے اسے رن کو چلے جب شہ ابرار دوڑی اخب شاہ سکینہ جگر افگار چلائی کے بابا مجھے یا چھوڑو نہ زنہار دکھلا دو مجھے لاشے پانی نہ ملا مر گئے وہ خون میں نہا کر میں روں گے اب لاشے
شہ عباس چلا کے کہا ہائے ہم اب ہو گئے بے آس پہنچیں گے نا تم تک یہیں تھا بھائی کو واس واس اب کون بجائے گا سکینہ کی ملا اب کون بجائے گا سکینہ کی ملا ہاتھوں کے تصدق تنے صدباش کے صدقے اے جان برادر میں اے جان برادر میں تیری لاز کے ساتھ سلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد پہنچے نظمیاں شہ ذیشان کے سامنے جس طرح پائے سلیمان جس طرح پائے سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے خالی کٹورے ازغرے خالی کٹورے ازغرے رو کر باہر سے کہتے تھے حضرت روزے قتل ہم ذبح یسر کو ہم ذبح ہوں گے یسر کو ذبح حلال میں تو یہ حکم رسول ہو حضرتا کے فاطمہ سر پیٹتی رہی پیاسے حسین پیاسے حسین ذبح فاطمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پا قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا خاکڑ اتحاد یہ تھا بارگاہ اتنے رفیق نہ وہ نور تھے دو بہنیں رونے والے تھے دو بہنیں رونے والے تھے ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے اس نوجوان کا دا اٹھا اس نوجوان کا دا اٹھا پیری میں آٹھوں
تنہائی سے اٹھ کے ہوتا ہے قلب جل رہے سب جگر کے گھاؤ چھڑکو میری زرا پجو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے کہ مسافر غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ بے سید کے مرتبے کو نہ جانا ہزار ہے تیروں سے صدر پاک کو چھانا ہزار ہے شان تھے ناوکوں کا نشانہ ہزار ہے مظلوم کا بچے کھانا ہزار مظلوم کا بچے ٹوٹے تھے سب رسول کے پیارے حسین پر کیا وقت پڑ گیا تھا تمہارے فضا نے جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر ہے میرے خزادے کا کٹا ہے تن سے سر بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجادے نہ اگر خیمے سے نکلے بے بچوں کو چھوڑ گا بیٹا تھا حضرت زینب کے بین سے گر گر کے دوڑتی تھی کہ میں چلاتے تھے ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹے ہوئے علی کی کمائی ہے کس طرف دریا کی طرف کا طرح دریا کی طرف کا طرح سنے کی جاؤ سینے بھائی رستا دے زمین کے فلک کی ستائے ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے میل شے کے کرانے کی جو آنے لگی صدا دوڑے ادھر نبی کی نواسی برے نہ پا دیکھا میں نے کٹے ہوئے بھائی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے گرے غم سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائے کا اٹھی تو دیکھا نجے پسر اپنے بھائی کا کہتی تھی زینب دکھیا میرے بھی رنوا مجرا لو میرا کچھ میں تو
ہمشی تمہاری بھائی ہوں زندہ سے چھٹا زندہ سے چھٹا سرنانگ سرے بازار گئی بن تیرے زلے گئے بن تیرے زلے گئے مجھے صبرا ہے پھوپھی کس جا میرا کیا کیا اسے کہوں بھیا میرے بیرنوا لو میرا کہتی چلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیمان بے کسوں کی تنو سر کا ہو چکا ماتم تیروں رہنے شور و شہن سے روئے لے پڑھنے بار کے مقتل کے آس پاسی بیووں کی تھی پما زینب جبی لہت پا دھرے کرتی تھی بیائے ہم شیطیں دیتے تمہاری ہم شیطیں دیتے تمہاری اللہ میری بات بھی پوچھی نہ اپنے زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ راضی ہوں جو رضائے امام جلیل پر قابل ملائم نے کوئی دارت نہ کوئی بھائی بغیر آپ کے زینب بھائی بغیر کچھ تو پناہ اٹھ گیا بے خانما ہوئی دیکھو یہ
پشت قابل نو کے سنا میں جانتی تھی شے بسا ہوگا بھائی کا ہوگا چلو کرو گے دوست میں پرساب یا کوئی نہیں درا پرساب یا کوئی نہیں درا ڈھاپنے کو پی پلا بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دے زینب پکاری کوچ کا سامان ہو گیا شہر میرے بھائی اور مغفرہ حسین کا سنسا وہ کا مقام بدل وہ کا مقام بدل آئی مسافروں کو میرے وہ زمین پسند دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں اے کربلائے سرور دلگیر الوداع اے قبر ابن صاحب تت اے بھائی جان جاتے ہیں اے بھائی جان جاتے ہیں کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورین ہماری قبول بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھا بھیا میں بے نقاب رو کے قنات برابا خالی گول باب کیا خالی گول باب کیا سردا سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں ہوا اور آسوتے کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں قصتا ہے جواب بھیا گلے لگا تو جاؤ بھیا گلے لگا تو جاؤ آئی نداد دار خدا آئی نداد دار خدا بزبان کہا یہ زینب نے خبر شے پر کہا یہ زینب نے خبر شے پر بتاؤ کیا کیا سناؤں بھیا کہا یہ زینب نے خبر شے پر بتاؤ کیا کیا سناؤں بھیا میں ساتھ لائی ہوں چند تحفے جو تم کہو تو
دکھاؤں بھیا کہا یہ زینب نے خبر شے پر بتا تمہارے سینے پاسونے والی تمہارے سینے پاسونے والی لحد میں آرام کا اس کو پوچھے کہاں سے بچی کو لاؤں بھیا کہا یہ نے خبر شے پر بتا دیار کوفہ میں ہم جو پہنچے دیار کوفہ میں ہم جو پہنچے تو دور بابا کا یاد آیا بہن نے کیا خلاب دیکھا وہ تم کو کیسے سناؤں بھیا کہا یہ خبر سے پر بتا جو میرا والی مجھے بلائے جو میرا والی مجھے بلائے تو مجھے پائے گی ایک خیامات ہے بازوؤں پر نشان رسل کے ہے بازوؤں پر نشان رسل کے میں سامنے کیسے جاؤں بھیا کا پر بتا لحد پاماں کی جاؤں گی میں لحد پاماں کی جاؤں گی میں تمہارا کرتا سپرد کرنے جو تم کہو تو سلام کر کے میں اپنے بازو دکھاؤں بھیا کہا نے خبر شے پر بتاؤ کیا کیا سناؤں بھیا
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في العراضين اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من عوانه من صاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد وقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا صلوات پڑھیں ظاہر سورہ مبارک ہے دہر کی آیت جو ہم سب سنتے ہیں اور اس بات سے بھی واقف ہیں کہ پورا سورہ دہر آغاز سے لے کر اختتام تک اہل بیت کی فضیلت سے بھرا ہوا ہر لفظ اس سورے کا ایک بہترین فضیلتوں اور خدا کی نعمتوں کو پیش کرتا ہے اور اس واقعے سے بھی ہم سب واقف ہیں اور اس سے بار بار پڑھا جائے سنا جائے کہ کس طرح سے اہل بیت نے اپنی تمام تر سیرت طیبہ سے ساری ملت کے لیے ایک ہدایت کے چراغ کو ایسا روشن کیا کہ جس سے ہدایت حاصل کرنے کے بعد کبھی کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے نہ کوئی بھٹک سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، دین جہاں عقائد کی مضبوطی کا نام ہے وہیں اعمال کے بہترین ہونے کو پیش کرتا ہے اور اس کے علاوہ بہترین صفات جسے ہم اخلاق حمیدہ کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے معاشرہ ایک اچھا معاشرہ کہلاتا ہے۔ عقیدہ، عمل، اخلاق، یہ ساری چیزیں، یہ تہذیب و تمدن اسی وقت دنیا صحیح طور پر سمجھ پائے گی جب وہ اہل بیت کی سیرت سے فیضیاب ہو، ان کی سیرت سے حاصل کرے۔ قرآن کتنی ایسی آیتیں ہیں جس میں فضیلتوں کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، اور یہ سورہ پورا تمام کی تمام پنجتن کی فضیلت میں نازل ہوا، یعنی آئمہ کی فضیلت میں ہے، اگرچہ کہ اس واقعے میں جناب فضہ کو وہ عزت ملی ہے جو دنیا کے کسی بادشاہ و شہنشاہ کو نہیں ملی ہے۔ یہ غور کرے آپ، جناب فضہ کو اس واقعے میں جو فضیلت اور بزرگی عنایت ہوئی ہے وہ دنیا کے کسی شہنشاہ کو عنایت نہیں ہوئی۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ گھر کی شان میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، گھر والوں کی فضیلتیں خدا بیان کر رہا ہے، ان کا عمل ایسا ہے کہ خداوند عالم اس عمل کو بہترین عمل کہہ رہا ہے، اور جہاں اتنی نعمتوں کو بیان کیا گیا وہاں پیغمبر، مولا کائنات جناب سیدہ، تمام ائمہ اطہار، وہ عظمتیں ہیں تو ہیں، وہ فضیلتیں کی بلندیاں ہیں، مگر اس کے ساتھ میں اس در کی فضیلت کو آپ پہچانیں۔ جو اس گھر کا غلام اور کنیز ہے اس کو اتنی منزلت خدا نے عنایت کی ہے کہ وہ دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ خواہش کرے تو جنت سے کھانا آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد مالک جنت میرا مولا ہے، اختیار جنت کا شہزادی کے ہاتھ میں ہے، شہزادوں کے ہاتھ میں، وہ تو ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس در کی فضیلت آپ پہچانیں کہ جس
در پہ سر جھکانے کے بعد جس نے سر جھکایا ہے اسے بلندی عنایت ہو گئی، اسے بزرگی عنایت ہو گئی ہے۔ تو آپ سے پورا، حالانکہ طول و طویل سورہ نہیں، جتنی آیتیں اس میں، ایک طرف اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں اور ایک طرف اہل بیت کے کردار کو پہچانیں۔ جو کردار ان کا قرآن نے پیش کیا ہے، اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ خداوند عالم بیان کر رہا ہے کہ جو کردار ہمیں پسند ہے وہ یہی کردار ہے۔ آپ امت کو دیکھیں، قوم کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھیں، ان کی منزل یہ ہے کہ جیسے حکم آیا وہ بجا لائے۔ مثال کے طور پر کیا بھائی یہ کام آپ کو کرنے ہیں، یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے، یہ کاموں میں آپ کو ثواب زیادہ ہے، ان چیزوں میں آپ کا ثواب کم ہے، یا یوں کہا جائے بھائی اس کو انجام دیجئے، اس سے رک جائیے۔ یعنی جتنے بھی چیزیں بیان ہیں، جتنی بھی ساری نیکیاں ہوں یا جن چیزوں سے روکا گیا ہو، اوامر و نواہی، چاہے وہ فعل معروف ہو یا پھر منکر ہو جس سے روکا گیا، ان سب کی امت سے جو نسبت ہے کیسی ہے؟ حکم آیا عمل کیا جائے گا، کہا گیا اسے بجا لایا جائے گا، امر آ گیا، امتثال امر اب سب کو کرنا ہے، میں ہوں آپ ہو کوئی بھی ہو، کسی بھی زمانے کا ہو، یعنی اب حکم نازل ہو چکا ہے، اب اس کو بجا لانا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم بجا لائیں گے مومن کہلائیں گے، نہیں بجا لائیں گنہگار ہو جائیں گے۔ اچھا ہے ثواب ملے گا، خدا نہ خواستہ برا ہے عذاب کے لیے، سزا کے لیے انسان تیار ہو جائے۔ یہ ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ امت کے لیے۔ یہ ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ جو ایمان کا اظہار کر رہا ہے، جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہاں منزل یہ ساری نہیں ہے، یہاں پر سورہ پہلے نازل ہوا، عمل بعد میں کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ حکم آیا ہے، حکم کو بجا لایا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں منزل کیا ہے؟ اہل بیت عمل کرتے جا رہے ہیں، قرآن آتا جا رہا ہے، اہل بیت فعل انجام دیتے جا رہے ہیں، خدا قصیدہ پڑھتے جا رہا ہے، روٹیاں ادھر سے جا رہی ہیں، آیتیں وہاں سے آ رہی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد کم سے کم اب تو انسان کو پہچاننا چاہیے، امت وہ ہے جو حکم آنے کے بعد بجا لائے تو اطاعت گزار کہلاتی ہے۔ منزل فضیلت اہل بیت یہ ہے کہ حکم وہی ہوتا ہے جو اہل بیت انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کو یہی تعریف کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے جو کہے وہ بھی حدیث ہے، جو کرے وہ بھی حدیث ہے، جو بتا دے وہ بھی حدیث ہے، کسی کو دیکھ کر خاموش ہو جائے وہ بھی حدیث ہے۔ صلوات پڑھے محمد میں پوری تفصیل نہیں بیان کر، صرف آیت کا ترجمہ کروں گا، 2-3 چیزیں اس کے ذیل میں گفتگو ختم ہو جائے گی۔ ہم خود اس سے، حالانکہ کتنی تفصیلات ہیں کسی اور موقع کے لیے رکھیں انشاءاللہ۔ جب سارا سورہ آپ دیکھیں آغاز سے لے کر جائیں یہاں تک کہ اس آیت پر آتے یطعمون الطعام علی حبہ، یہ اللہ کی محبت میں یہ کھانا کھلاتے ہیں، اس کی محبت میں کسے کھلاتے ہیں؟ مسکین، یتیم، اسیر کو، کیونکہ تینوں کا ذکر آیا، واقعہ یہی تھا، ماں باپ نے نظر کی، بچوں کے لیے کی ہے، نظر کو وفا کرنا ہے، سب نے روزے رکھ لیے، اب افطار کا وقت آیا ہے، اب ایک کے بعد ایک سائل آتے جا رہا، مسکین آیا روٹیاں دی تھی، مولا کائنات نے اپنی روٹیاں دی ہیں، شہزادی نے اپنی روٹیاں دی، شہزادی نے اپنی روٹیاں دی، بچوں نے اپنی روٹیاں دے دی، گھر والوں نے جب روٹیاں دے دی، گھر کی خادمہ نے اپنی روٹی دے دی۔ آپ کردار کو پہچانیں، مثال کے طور پہ آج کوئی اگر سائل آواز دے، آپ نے کچھ دے دیا، سارا گھر خاموش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے دے دیا گیا، عزیزان گرامی یہ میری اور آپ کی دنیا ہے، ٹھیک ہے، اور جس نے بھی مدد کر دی جتنی بھی کی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بھائی ٹھیک ہے دے دیا گیا، اور یہ کردار اس نفس کی بلندی کا پیش کیا جا رہا ہے جس نفس کو خدا نے خریدا ہے،
جس نفس کو خدا نے خریدا ہے، یہاں ان کی رضا بتائی جا رہی ہے جن کی رضا خدا کی رضا ہے۔ اور دنیا پہچانے تمام گھر والوں کا معاملہ کس طریقے سے ایک ہی کردار والا ہے۔ حد یہ ہے کہ اس کردار کو دیکھ کر جو گھر میں خدمت کرتے ہیں وہ بھی ویسی اطاعت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد یہ کردار ہے۔ جب یہاں آپ اب اس سے آگے پیچھے کی آیتیں آپ دیکھیں، صرف آیتوں کا ترجمہ ہی پڑھ لے کافی ہے، بے شرط ہے کہ دل میں منافقت نہ ہو، دل میں کفر و شرک نہ ہو، دل میں غفلت کا پردہ نہ پڑ جائے، ورنہ یہ آیتیں خود بتا رہی ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں ایسے کون تھے جس کی ایسی فضیلت آئی ہے۔ بھئی اتنی ساری چیزیں تاریخ میں محفوظ کی ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں سارے مسلمان چاہے کہیں کے بھی ہوں، کسی بھی فرقے کے ہوں، چھوٹی سی چھوٹی بات نقل کرتے ہیں، یہ پیغمبر کی سیرت ہے، یہ پیغمبر اکرم کی سنت ہے، اس طریقے سے۔ حد یہ ہے کہ آج کہ مسواک کرنے کی تک فضیلتیں بیان ہیں، نہ صرف مسواک کرنے کی فضیلت ہے بلکہ لکڑی کون سی ہونا چاہیے اور کتنی ہونا چاہیے اسے تک بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہے کہ نہیں، کوئی بھی فرقے کا ہو، کوئی یہ فرقے کا یہ فرقے کا نہیں، سارے مسلمان پیغمبر پر اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، پیغمبر اکرم کی نبوت کو مانتے ہیں، حضرت کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، اور اتنی فضیلتیں اتنی باریکیاں پیش کرتے ہیں۔ تو کیا اتنی پوری تاریخ میں اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا پھر سمجھ میں آ گیا ہے کہنا نہیں چاہتے ہیں، دشمنی اور بغض میں چھپانا چاہتے ہیں؟ کہ جب قرآن نے چاہے یہ سورہ ہو یا اور بھی کوئی آیتیں ہوں، جب اتنی ساری آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور ایک کے بعد ایک اللہ یہ کرا، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کا کردار ایسا ہے، ان کی منزلت ایسی ہے، ان کی فضیلت ایسی ہے، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے وہ کیا جو ہم خوش ہوتے ہیں، یا ویسے ہی کیا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ یہ جب اتنی ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں تو یہ آخر ہے کون؟ کوئی ایک آگے بڑھ کے کہے، کوئی ایک آگے بڑھ کے دعویٰ کرے؟ عزیزان گرامی، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جو بھی دعویٰ کرے گا جھوٹا ہو جائے گا، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ کاذب ہو جائے گا۔ یہاں بات کاذب کی نہیں ہو رہی ہے، بات صادقین کی ہو رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، یا مولا کائنات نے پیش کیا ہے یا ائمہ نے پیش کیا ہے، قرآن ہماری فضیلت بیان کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں یا نہیں؟ جب اتنی ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، کوئی تو آگے بڑھ کے کہے ہماری شان میں نازل ہوا ہے، یہ ہمارے لیے آیتیں کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ کسی نے کہا، نہ کسی میں ہمت ہے کہنے کی، سوائے مولا کائنات، سوائے ائمہ طاہرین کے۔ ائمہ نے بتایا ہماری فضیلت ہے، قرآن ہمارا قصیدہ پڑھ رہا ہے، قرآن ہماری شان بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دن کا واقعہ ہوا، آیا مسکین آپ نے دے دیا، حالانکہ اس کی شرحیں کی گئی، میں ان شرحوں میں نہیں جا رہا، صرف آپ کے سامنے آیتیں پیش کر دوں گا اور کچھ باتیں ختم ہو گئی وجہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک دن یہی فعل ہوا، سب نے ویسے ہی افطار، اپنی افطار اٹھا کے دے دی۔ دوسرا دن آیا، وہی روٹیاں، وہی وقت ہے، پھر آ کے سوال کرنے والا یتیم آ گیا، وہی کردار۔ دوسرا دن، تیسرا دن آیا، اسیر آ گیا، تیسرا دن بھی وہی کردار۔ اب تک فعل انجام ہوتے رہا، پیغمبر اکرم کی سواری تشریف لے کر آئی، آپ نے دیکھا کہ یہ اہل بیت کا کردار ہے۔ اب پھر آپ اندازہ کیجئے، آنے والا صرف آ کے ہی نہیں کہتا تھا کہ میں بھوکا ہوں مجھے دے دیجئے گا، سب سے پہلے جو لفظ اور جملہ استعمال کرتا تھا آنے والا، کیا جملہ تھا؟ وہی جملہ جو پیغمبر اکرم بارہا ارشاد فرماتے تھے کہ جب بھی شہزادی کے دروازے پر آتے تو فوراً پیغمبر اکرم یہ کہہ کے سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یعنی سارا مدینہ جانتا تھا اس گھر پہ آنا تو سلام یہی کہہ کے کرنا، اہل بیت رسالت میں سلام ہو۔ صلوات پڑھے محمد۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے گا، اے اہل بیت رسالت،
اے رسالت کے خزانہ دار، اے اسرار نبوت و رسالت کے جاننے والے، جب یہ ساری چیزیں آپ نے کہا یہ اہل بیت کا کردار ہے، ادھر روٹیاں گئی، ادھر پورا سورہ نازل ہو گیا، سارا کا سارا سورہ نازل ہو گیا۔ آپ اس تمام آیتوں کی تعداد، تمام ان الفاظ کو دیکھیں جو پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ کن چیزوں کو بیان کیا گیا۔ ایسا کردار سوائے اہل بیت کے کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک کے بعد ایک جو آیتیں نازل ہوئی، کیسی؟ یوفون بالنذر، درائم آیتوں کے لفظوں کو دیکھیں آپ، یوفون بالنذر، خدا کہہ رہا ہے یہ ہم سے جو نظر کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، یہ سب کے سب نظر کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہ کیوں رکھا گیا؟ عزیزان گرامی، اہل بیت نے اپنے اس کردار سے ہم سب کو یہ تعلیم دی ہے، جب بھی خدا کی بارگاہ میں مدعا پیش کرنا فوراً اسے پورا کرنا، جب بھی خدا کی بارگاہ میں کوئی عرضی رکھنا تم پورا کر دینا۔ کہ قرآن نے کئی لوگوں کے ایسی حالت کو پیش کیا کہ ذرا ان لوگوں کو دیکھو، جب مصیبت آتی ہے ہمیں پکارتے ہیں، اور جب ہم مصیبت کو ٹال دیتے ہیں بھول ہی جاتے ہیں، انہیں یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ خدا بھی ہے، انہیں یاد ہی نہیں ہے کہ انہوں نے خدا سے کچھ مانگا تھا۔ یوفون بالنذر، اپنی نذر کو پورا کرتے، یخافون یوم، آخرت کا خوف جس سے ہوتا ہے وہ بہترین کردار والا ہوتا ہے۔ اہل بیت نے اس کی تعلیم دی۔ اور پھر یہ نہیں کہ روٹیاں دی ہیں تو کوئی آیا پوچھا روٹیاں دے دی، اب وہ اس کا کوئی بدل چاہتے ہیں، نہ، لوجہ اللہ آیت ہے، یہی سورہ کی آیت ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جتنا دیا ہے خدا کی خاطر دیا ہے، نہ کوئی شکریہ کی توقع میں دیا ہے، نہ کسی بدل کی توقع میں دیا ہے۔ عزیزان گرامی، سخاوت یہ نہیں ہے کہ انسان سے مانگا جائے تو دے دے، سخاوت یہ ہے جسے ضرورت کو دیکھے وہ دے دے۔ صلوات پڑھے محمد امام حسین علیہ السلام۔ آپ غور کریں، سورہ دہر کی آیتیں آپ نے سنی ہے، حضرت کا ارشاد، آپ اندازہ کریں حضرت کا ایک ارشاد، الگ الگ جگہوں پہ 2-3 جملے حضرت کے موجود ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی نعمتیں جس انسان کو ملتی ہیں، اس انسان سے جب کوئی امید وابستہ کرتا ہے تو یہ امید کا وابستہ کرنا یہ بھی خدا کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کسی سے کوئی حاجت بیان کرے، کوئی انسان کسی سے کوئی مدد طلب کرے، کہتے ہیں وہ مدد کرے، کتنی کرے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب یہ انسان کے سامنے کسی مومن کی حاجت آ رہی ہے، یہ خدا کی نعمت ہے اس کے اوپر، یعنی خدا یہ چاہتا ہے بندہ ذریعہ بنے دوسرے بندے کی مدد کرنے کا۔ آپ توقع کریں، توجہ کریں، بندہ ذریعہ بنے کسی کی مدد کرنے کا، اور اسی لئے ارشاد فرمایا فَلَا تَمِلُّ النِّعَمْ، خبردار نعمتوں کو اپنے سے دور نہ کرو کسی کی حاجت کو پورا نہ کر کے۔ مثلا ایک شخص نے کسی سے مدد چاہی، اس کی حاجت پوری نہیں کی گئی، الٹا اس سے تکلیف دی گئی ہے، تو آپ نے کہا یہ نعمتوں کو اپنے سے دور کر دینا ہے۔ فَتَحَوُّرَ النِّقَمَةِ، اور جب نعمت دور ہو جاتی ہے تو وہی نعمت عذاب میں بدل جاتی ہے۔ آپ غور کریں جملے پر، اللہ نے کسی کو ذریعہ اگر بنایا ہے تو یہ ذریعہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس ذریعے کی قدر کرو، اگر اس کی قدر نہیں کرو گے تو یہ نعمت عذاب میں بدل جائے گی۔ حضرت کا ایک ارشاد، دوسرا ایک اور ارشاد حضرت ہی کا، امام ہی کا جملہ ہے، ان اجود الناس، سب سے بہترین سخی کون ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ کون بول رہا ہے؟ جو خود سخی ہے، سخی کا بیٹا ہے، سخی کا باپ ہے، گویا سخاوت نکلی تو اس گھر سے نکلی ہے، سخاوت نکلی ہے تو اس گھر سے نکلی ہے۔ پورا کردار آپ دیکھ لیجئے گا، مولا کائنات کی سخاوت کیسی ہے، جہاں پر آج بھی ہم ان فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں۔ سوال ایک روٹی کا تھا، ساری قطار علی نے عنایت کر دی ہے۔ صلوات پڑھے محمد رائے۔
تشریف فرماتے ایک آدمی آیا، ایک بندہ مومن آیا، اب آ کے وہ بیان کر رہا اپنی پریشانی. حضرت نے کہا تجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا چہرہ خود بتا رہا ہے تیری کیا ضرورتیں ہیں. تیرا چہرہ خود بیان کر رہا ہے کہ تیری کیا ضرورتیں ہیں. ہزار مسجد ہے، حضرت کے پاس لوگ ہیں، حضرت کی خلافت ظاہری ہے. آپ نے کہا تو زمین ہی پہ لکھ دے کیا بولنا چاہتا ہے. بہرحال مولا کی مصلحت ہے، جو کہے. حضرت نے جیسے اس کے چہرے کو دیکھا، آپ نے جناب پیغمبر سے کہا اس کی ضرورتوں کو پورا کر. واقعہ میں نے خلاصہ کر دیا، واقعہ اور بھی اس نے کیسے بیان کیا، کیا لکھا، وہ پوری ایک اپنی منزل ہے. آپ نے جناب پیغمبر سے کہا پیغمبر اس کی حاجت کو پورا کر دو. حضرت نے جیسے ہی فرمایا، جناب پیغمبر نے جو وہ جانتے ہیں، ظاہر ہے پیغمبر ہے، وہ انہیں پتہ ہے میرا مولا کیا چاہتا ہے، میرے مولا کی مرضی کس میں ہے. انہوں نے انہیں دے دیا جو بھی حلے کہے، پوشاک کہیے، ضرورت کی جو چیزیں تھیں. اور جیسے اس نے ساری چیزیں لی، حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت کی فضیلتوں کو پڑھنے لگا اور آپ کی مدحت کرنے لگا. آپ غور کیجئے، ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس یقین سے کہ میرا امام دیکھ رہا ہے، میرے وقت کا امام سن رہا ہے، امام کی نظر کرم ہم سب پر ہے. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کیونکہ امام عین اللہ ہے. اور وہ شخص کیسا مومن ہے، اس کی قسمت دیکھیے. مولا کے سامنے آیا، آپ نے کہا تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا چہرہ بتا رہا تیری کیا ضرورتیں ہیں. جناب پیغمبر سے کہا اس کی ضرورت کو پورا کر دو. جیسے جناب پیغمبر نے ساری چیزیں دی، اس سامنے کھڑے ہو کر مولا کے سامنے مولا کی فضیلتوں کو پڑھ رہا ہے. یعنی خود مدحت کر رہا ہے، مداح بن گیا. ممدوح سامنے ہے، ممدوح سامنے ہے. آپ نے مسکرا کے کہا پیغمبر اسے 100 دینار دے دو. ظاہر سی بات، درہم اپنی قیمت کا ہوتا ہے، دینار بہت زیادہ قیمت کا ہوتا ہے. اور چاندی کے سکے الگ ہوتے تھے، سونے کے سکے الگ ہوتے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے گا، آپ نے کہا 100 دینار دے دو. تو دیکھنے والے تھے کہ یا علی آپ نے اسے امیر کر دیا. آپ جملہ سنیں، آپ نے تو اسے امیر کر دیا. واقعہ ہے حضرت نے جو بیان کیا وہ ہے. کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے، علی کے در پہ آنے کے بعد کوئی فقیر نہیں رہتا ہے. صلوات پڑھے محمد ضرور یاد رکھیں، علی کی در پہ آنے کے بعد کوئی محتاج نہیں رکھتا ہے. کیونکہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑے جواہرات، سب سے بڑے ہیرے، سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے پوری کائنات میں تو وہ علی کی ولایت اور محبت ہے. صلوات پڑھے محمد حضرت نے 2 جملے یہاں پر ارشاد فرمائے. آپ دونوں جملے توجہ سے سنیں. ایک جملہ پیغمبر اکرم کا سنایا اور ایک خود اپنا ارشاد. 2 جملے آپ نے کہے. تو کہا یا علی آپ نے تو پیسے والا کر دیا. آپ نے یہ تو آیا تھا تو بالکل ہی محتاج تھا، اب تو آپ نے جو اتنا دے دیا کہ یہ تو بالکل ہی فارغ البال ہو گیا ہے، تو دولت لے کے جا رہا ہے. آپ نے پیغمبر کا پہلے جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے، میں نے اپنے حبیب اور اپنے بھائی پیغمبر اکرم سے یہ سنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے پیغمبر سے سنا جو جس کا اہل ہوتا ہے اس کی خدمت ویسے ہی کرنا چاہیے، اسے ویسا ہی عطا کیا جانا چاہیے، اسے ویسا ہی دینا چاہیے. یا علی یہ تو نگاہ معصوم ہی بتا سکتی ہے کس کا ظرف کتنا ہے. دنیا نے تو صرف حاجت کو دیکھا، آپ حاجت کو بھی پورا کرتے ہیں، نیت کو بھی دیکھتے ہیں. صلوات پڑھے محمد یہ آپ نے پیغمبر کا جملہ ارشاد، جو جس کا اہل ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جاتا ہے جتنی اہلیت اس کی ہے. تو ظاہر امام کی نگاہ ہی بتا سکتی ہے کہ اس کی اہلیت کتنی ہے. انسان کہنے کو تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کہنے کو تو کچھ بھی بن سکتا ہے. ہر انسان کا کہ لا مجھے سکندر بنا دو، اس میں اہلیت بھی ہونا چاہیے،
اس میں صلاحیت بھی ہونا چاہیے. آپ جو جس کا اہل یعنی بتلانا چاہتے ہیں اسے دیا گیا, اس کی ضرورت کو پورا کیا گیا. اس نے بدعت کی ہے, یہ اس کا مقام بتایا گیا ہے. ضرورت پورا کیا گیا, یہ اس کی ضرورتیں تھیں جو پورا کر دیا گیا. اس نے بدعت کی ہے, اب اس کو عطا کیا گیا ہے. اب اس کے بعد آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا لوگ اپنے پیسے سے غلاموں کو خریدتے ہیں. ترجمہ اپنے الفاظ میں کر رہے ہیں عزیزان کرام. لوگ اپنے پیسے سے, کیونکہ اس دور میں ہوتا تھا لوگ جاتے تھے خریدتے تھے. اسلام نے کبھی غلام بنانے کا حکم نہیں دیا ہے, غلامی سے آزاد کرنے کا حکم دیا ہے. اب اگر جملہ کہوں عزیزان گرامی تو بہتر رہے گا. وہ دور وہ تھا کہ جہاں لوگ جسموں کے غلام ہوتے تھے, یعنی انہیں خرید کر غلام بنایا جاتا تھا. آج کا دور ایسا ہے کہ فکروں کو غلام بنایا جا رہا ہے. اسی لیے کہ در علی سے وابستہ رہنا, کسی کی غلامی تمہاری گردن پہ نہیں آئے گی. صلوات پڑھے محمد آپ اندازہ کریں. آپ نے ارشاد فرمایا لوگ اپنی دولت سے غلاموں کو خریدتے ہیں تاکہ غلام بنایا جائے. اپنی نیکیوں سے دلوں کو کیوں نہیں خرید لیا کرتے ہیں. عزیزان گرامی جملہ یاد رکھیے گا, اپنی نیکی سے لوگوں کو اپنا بناؤ, یہ سب سے بہترین فضیلت ہوتی ہے. اب آئیں امام حسین کے جملے پر تاکہ میں اختتام پر آؤں. ارشاد فرمایا اجود الناس, سب سے بہترین دینے والا, سب سے بہترین سخی وہ ہے من آتا من لا یرجو, جو اسے بھی دے جس سے کوئی امید نہیں ہوتی. آپ غور کیجئے گا, عام طور پہ لوگ ہوتا ہے بھائی ٹھیک ہے ہم ان کی مدد کریں گے, ہمارے وقت یہ مدد کریں گے. ٹھیک یہ ہو صحیح بھی ہے انسان کو کہ بھائی اگر کوئی آپ کے کام آیا آپ اس کے کام آئیے. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح بدل کی نیت سے دینا ایک الگ فکر ہوتی ہے, اور جو کسی اور نیت سے نہ دے خدا کی خاطر دے وہ الگ منزلت والے ہوتے ہیں. یعنی اسے بھی دے جس سے توقع نہیں ہوتی ہے. جب کردار اتنی بلندی کا ہوتا ہے ویسے ہی مومن کو کہا جاتا ہے یہ حسین کا چاہنے والا ہے. صلوات پڑھے محمد بھائی. یہی تک لانا چاہتا تھا عزیزان گرامی. اللہ مرحوم کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو عالی کرے. جیسا کہ مجھے بتایا گیا عاشور خانوں کی کتنی خدمت کی ہے. عزیزان گرامی نصیب میں آنا چاہیے. اہل بیت کی خدمت کرنا یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتا ہے, یہ قسمت والوں کے پاس آتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے آپ کروڑوں دیں گے تو ہی خدمت ہوگی. عزیزان اخلاص کے ساتھ دو, چاہے ایک درہم کیوں نہ ہو, ایک درہم کیوں نہ ہو. اب چاہے خدمت مال کے ذریعے ہو, اپنی جان کے ذریعے ہو, اپنے ذکر کے ذریعے ہو, اپنی کسی بھی طرح کی خدمت کرنا ہو, اہل بیت کی خدمت کرنا یہ قسمت والوں کے نصیب میں ہے. مجھے بتایا گیا ایک نئے مختلف عاشور, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, کہاں کہاں خدمت کی, کس کس طریقے سے کی, اور کتنا زیارت سید الشہداء کا شوق تھا. یہ حدیث ہے عزیزان گرامی, جتنی مرتبہ سنے اتنی مرتبہ ایمان تازہ ہوتا ہے کہ خدا جب کسی کو خیر دینا چاہتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈالتا ہے, زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے. یہی کافی ہے ان کی بخشش کے لیے, یہی کافی ہے. چاہے مسجد ہو, چاہے عاشور خانہ ہو, جس نے بھی اہل بیت کی خدمت کی ہے جب تک وہ باقی ہے ان خدمت کرنے والوں کو ثواب ہے. جتنا ذکر ہوگا ثواب, جتنی وہاں پر محفلیں مجلسیں کی جائیں گی ثواب ہے. کیوں ثواب ہے؟ دینے والے نے صورتیں نہیں دیکھی ہیں, اس نے اپنے امام کی رضا دیکھی ہے. یہی کردار سورہ دہر سے ہم سب کو مل رہا ہے. یطعمون الطعام علی حبہ, حب خدا, اہل بیت کی محبت, رضا امام کی خاطر خدمت کرنا, اپنی عاقبت کو خوشگوار بنا لینا ہے. کتنے ایسے واقعات, کتنی ایسی منزلیں ہیں کہ جہاں مرنے کے بعد لوگوں نے اپنی قبر کو جنت پایا ہے.
تو جنت کس وجہ سے پایا ہے؟ یہی سید الشہداء کے صدقے میں، یہی امام کے صدقے میں۔ کیسے کیسے واقعات، وہ سارے واقعات اپنے مقام پر اسے بیان کیا جاتا اور کیا جاتا رہے گا۔ تلقین کا یہی جملہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ دو لفظیں عزیزان گرامی، یہی دو لفظیں جو ہمارے لیے کافی ہے۔ لا تخف ولا تحزن، یہ جو مردے کو ہلا ہلا کے کہتے ہیں لا تخف ولا تحزن، نہ تجھے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ تجھے کسی غم و اندوہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تو یہ احساس کہ روح دیکھتے رہتی ہے، مومن دیکھتا ہے کون کون آیا، کون کون شریک ہوا، کون قبر میں لٹایا، اور سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، پکارتی ہے روح، کہاں جا رہے ہو؟ دوستوں کو آواز دیتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو آواز دیتی ہے۔ حج یہ ہے کہ اولاد کو جس کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتا ہے انسان، ہم سب کتنی کوششیں کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے جو حکم ہے خدا کا، لیکن جو قبر ایک ایسی منزل ہے، کون آئے گا وہاں؟ کوئی بھی نہیں آ رہا۔ جتنی دوستیاں تھیں سب ختم، جتنے رشتے تھے سب وہیں پر چھوڑ کے چلے گئے۔ حد یہ ہے کہ گود کی اولاد نے بھی لٹا دیا قبر میں، اور خدا حافظ کہہ دیا، کون آ رہا ہے؟ اسی لیے تلقین نے کہا لا تخف ولا تحزن، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی تیری قبر میں آئے گا جس نے آنے کا وعدہ کیا ہے، جس نے آنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ واقعات، یہ ساری سچائیاں سب کے سامنے ہیں۔ جیسے ہی سید الشہداء کا نام لیا جاتا ہے، تو کہ حدیث میں ہے نا، کوئی مومن ایسا نہیں جس کے سامنے میرا نام آئے اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ مردہ جیسے عزادار دنیا میں تھا، ویسے قبر میں رونے لگے گا کہ بس یہ حسین والا ہے، یہ حسین والا ہے، اور اپنا اجر و پا رہے ہوں گے۔ یقین ہے ہم سب کو جتنی بھی خدمت کی ہے وہ پائیں گے۔ خانوادے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کی خدمت اور جس کی عزاداری کرتے تھے اسی کی خدمت میں چلے گئے ہیں۔ اللہ ان تمام پسماندگان کو صبر جمیل عنایت کرے۔ اور آپ غور کیجئے گا، آج ہمیں اتنا احساس ہو رہا ہے کہ ایک چاہنے والا چلا گیا، ایسی خدمت کرنے والا تھا، اتنی اس نے خدمت کی ہے، کس کے لیے کی ہے؟ امام حسین کی۔ تو ذرا اصحاب سید الشہداء کا کردار کیسا ہوگا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کیسا کردار ہوگا؟ ہر شہید ہونے والا اپنے بعد والے سے یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اوصی کا بہذا الغریب، میرے غریب امام کو اکیلے نہ چھوڑنا۔ بس مجلس ختم ہوئی، 2-4 جملے ہیں، مجلس ہو گئی، ان کے لیے اصال ثواب ہے، مرحوم کے لیے، جبکہ سب کو معلوم ہے عزیزان گرامی ہم شہید ہونے والے ہیں، کوئی آگے ہے تو کوئی بعد میں ہے۔ جس کو جب حسین ابن علی اجازت دے رہے ہو میدان میں جا رہا ہے، جس نے آ کے اجازت لی، جیسے اجازت ملی وہ میدان میں جا، سب کو پتا ہے کہ بڑا گھر ختم ہو جائے گا، ہم سب مارے جائیں گے، لیکن ہر ایک کو یہی فکر ہے میرا امام اکیلے نہ ہونے پائے، میرا امام تنہا نہ رہنے پائے۔ ذرا سوچئے جب اصحاب کا یہ عالم ہے، جناب عباس کا کیا عالم ہوگا، جناب علی اکبر کا کیا عالم ہوگا، جناب قاسم کا کیا عالم ہوگا۔ جب سب کا یہ نصرت کا مقام ہے تو اس وقت کیا غربت ہوگی جب حسین اکیلے رہ گئے۔ جزاکم ربکم الگرامی۔ اسی لیے تاریخ نے آج بھی میرے امام کے وہ فقرے بیان کر دیے، کہاں ہو میرے شیرو، حسین اکیلا رہ گیا۔ ایک ایک کو آواز دیتے ہیں، اب کس دل سے پکارا میرے امام نے، یہ میرا امام ہی جانتا ہے۔ اللہ نے غربت، بہن نے بھائی کو سوار کرایا اور بھائی کو جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب ایک منزل یہ ہے، حسین کو جاتے ہوئے دیکھا، اب جو اس کے بعد دیکھا، کیسے دیکھا، نو کے نیزے پر سر ہے۔ اللہ اللہ کیا غربت ہے، نو کے نیزہ پر سر ہے، فریاد کر رہی ہے بہن بھائیا، آپ کا سر نو کے نیزہ پر ہے اور زینب کے سر پہ ردا نہیں ہے، زینب کے سر پہ ردا نہیں ہے، اور دھوپ میں لاشیں ہیں، بیویاں دیکھ رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں۔ یہ آل رسول کے ساتھ سلوک کیا امت نے، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا نواسہ بے گور و کفن ہے۔
اس کی اولاد کی لاشیں پڑے ہیں. یہ منظر کتنا دردناک ہے. اس منظر کے ساتھ قافلہ بازاروں میں لے جایا گیا, درباروں میں لے جایا گیا. زندان و زندان میں وہ بیٹی جس نے بابا کو یاد کیا. ہر بیٹیاں والا جانتا ہے کہ بیٹیاں اپنے بابا کو کتنا چاہتی ہیں. ہر بیٹی والا جانتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ تو ایسی بیٹی ہے جسے امام سینے پہ سلاتے تھے, جسے امام سینے پہ سلاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ یاد کرتی رہی, شہادت ہو گئی. کیسی غربت ہے جب قافلہ قید سے رہا ہو کے چلا. جناب زینب کا دل بھر آیا. سکینہ خدا حافظ. اللہ اللہ. عجب نہیں, یہ کہا بی بی بابا کے چہلم کو قافلہ جا رہا ہے, باپ کا چہلم ہے اور بیٹی نہیں آئی ہے, بیٹی آ نہیں سکتی ہے. یہی احساس کے ساتھ جب چہلم کے لیے کربلا پہنچی, کہا بھیا زینب آئی ہے, سکینہ کو لا سکتی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى أبي وسيدي ومولاي حضر القضاء تسليما لأمره. خدایا ذکر قلیل قبول فرما. مجلس قرات فاتحہ و ثواب مرحوم کی روح کے لیے مہیا فرما, کی مغفرت فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. جمیع مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. مالک تجھے واسطہ سید الشہداء کا اس بلا وبا کو جلد سے جلد ختم کر دے. تجھے واسطہ ائمہ طاہرین شہداء کربلا کا, سید الشہداء کا, ہم سب کو ماہلِ ویالہ, ہمارے شہر کو جہاں جہاں مومنین و مومنات رہتے ان سب کو اس بلا وبا سے محفوظ رکھ. بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عنایت فرما. مالک ہر خیر دنیا و آخرت عنایت فرما. ہر شر دنیا و آخرت سے ہمیں محفوظ رکھ. علم عمل اخلاق و اخلاص سے ہمیں آراستہ فرما. حج زیارات سے بار بار مشرف فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کی دعاؤں میں, حضرت کے غلاموں ناصروں میں ہم سب کو شامل فرما. شفاعت جناب سیدہ میں ہم سب کو شامل فرما. آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. میر ہاشم علی مرحوم, ابن میر عنایت علی مرحوم و جملہ مرحومین کے لیے پڑھ دیں. بسم اللہ.